अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा अफ़द्तुम मिन अरफ़ात फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ादन्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस्लाम चैनल उर्दू के प्रोग्राम गुफ्तगू में बंदा मोहम्मद हुज़ैफ़ा हाज़िर है। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और सुबहान अल्लाह, ख़ूबसूरत अय्याम अल्लाह ने अता फ़रमाए हैं, फ़जीलत वाले अय्याम अल्लाह ने अता फ़रमाए। इस फ़जीलत वाले अय्याम के आखिरी लम्हे हैं ये। इस वक्त हम जिस वक्त से गुज़र रहे हैं, ये अय्याम तशरीक़ की जो है आखिरी लम्हे और आखिरी चंद जो है घंटे हैं। और जो है हम तकबीर तशरीक़ जो पढ़ते हैं, आज जो है असर की नमाज में आखिरी हम पढ़ लिए हैं, या अभी नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ने वाले हैं। तो जो है ये आखिरी तकबीर भी जो है ना महब्बत के साथ, दिल की गहराइयों के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمیں دوبارہ آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ ہم نے عرفات کے روزے رکھے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور، کیونکہ آئندہ سال کے روزے کی جو ہے ایک سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال روزی میں زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے، اور جس نے نہیں رکھ سکا وہ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ جو ہے عمر میں جو ہے زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، قریب ہے، مجیب الدعا ہے۔ تو یہ آخری وقت ہے، عصر کی نماز میں پیار میں محبت کے ساتھ اللہ کے نام جو ہے یہ تکبیر پڑھ لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر۔ کیسے خوبصورت ایام اللہ نے عطا فرمائے۔ عشرہ ذی الحجہ کے ایک روزے پر اللہ سبحانہ و تعالی ایک سال کے روزے کے برابر ثواب، رات میں عبادت کرتے ہیں تو لیلۃ القدر کا ثواب، سبحان اللہ۔ عرفہ کے دن کے روزے پر 2 سال کے جو ہے گناہ کا معاف ہونا، سب سے افضل ترین پورے سال کا دن عرفہ کا دن، ایک روایت میں، دوسری روایت میں عید کا دن، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں امسال بھی عطا فرمایا، اللہ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، سبحان اللہ۔ خوب شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ اکبر، خوب شکر ادا کریں۔ اس کے بعد بھی جو ہے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ یہ حج کے ایام کتنے خوبصورت ہیں، اور حج کی یادگار، حج کے جو ہے سبحان اللہ، اسی لیے دوسرے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے فائدے کیا ہیں۔ قرآن میں اللہ نے روزے کے متعلق فرمایا، روزے کا جو ہے روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو جائے۔ نماز کے متعلق فرمایا، نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ہمارے بدن کی بھی پاکیزگی، ہمارے اعمال کی پاکیزگی۔ لیکن حج کے بارے میں، حج کے فائدے اللہ نے نہیں فرمایا، نہیں بتائے۔ فرمایا حج کے فائدے تم جا کے خود دیکھ لو، پھر تمہیں محسوس کرے گا۔ ہم بولتے ہیں کہ چونسا مینگو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی میٹھا ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کو کھا کے دیکھو تو پھر دل کی گہرائیوں تک ان کی لذت جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے آپ بولتے رہنے سے فائدہ نہیں، جا کے خود ٹیسٹ کرو۔ اسی طرح حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اس کے فائدے کیا ہیں، حج کے بارے میں فرمایا تم جا کے دیکھ لو، اللہ اکبر۔ عجیب عجیب آیتیں اللہ نے حج کے بارے میں نازل فرمایا، سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب فرمایا، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تکمیل ہوئی، سبحان اللہ، یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس فیملی نے کیا کیا قربانیاں دی۔
کیا کیا جو ہے مجاہدے کیے، کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت امتحان جن کو لیا گیا تھا وہ انبیاء علیہ السلام تھے، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ جو امتحان لیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر، 6 سال کے عمر ہوئے، والدہ نے والد صاحب کے قبر کی زیارت کے لیے لے جا رہے تھے۔ جو حضرت عبداللہ کی جو قبر ہے باب السلام کے اپوزٹ میں آپ جائیں گے تو اسی کے جو سراؤنڈ کے اندر ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر جب ایکسٹینشن کرنے جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ کے بھی قبر کو کھودا گیا، تو جب کھودا گیا تو ایسے ہی تھے جیسے ابھی ان کو جو ہے دفن کیا گیا، بڑے احترام کے ساتھ جنت البقیع کے اندر منتقل کیا گیا۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد صاحب کی قبر کی زیارت کی، دل کے اندر تو کیا کیا سوچیں گزر رہی ہوگی۔ اگر والد صاحب ہوتے تو میرے پیر پکڑ، میرے جو ہاتھ پکڑ کے مجھے جو ہے گھومنے کے لیے لے جاتے، کعبۃ اللہ میں جاتا، اللہ کی عبادت کرتے، سوچتے رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہا تھا۔ ان سوچوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ بچار کے اندر اپنے ذہن کو گما رہا تھا۔ واپس تشریف لا رہے تھے ابوا کی جگہ پر، میدان میں جہاں پر بندہ کو بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ، جب وہاں بندہ حاضر ہوا تو سورہ والضحیٰ زبان پر آ گئی اور آنکھوں میں آنسوں آ گئے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائیں گے آپ کے رب، پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ پھر اللہ نے آپ کو جگہ دی۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوچوں کے اندر گھوم رہا تھا کہ میرے والد صاحب موجود ہوتے میں کیا کیا کرتا۔ میں یہ کہتا کہ ابو مجھے یہ ٹوائے لے کر دو، ابو سے یہ کہتا کہ مجھے یہ لے کر دینا، میرے ساتھ چلیے کعبۃ اللہ جاتے ہیں، نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ ان سوچوں کے اندر گھوم رہا تھا۔ ابوا کے میدان پہنچا، 6 سال کے بچے، ان کے سامنے ان کی والدہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں انتقال ہو گئی۔ اللہ اکبر، پہلے تو سوچ رہا تھا والد صاحب نہیں ہیں تو ماں کے ساتھ تو کم از کم زندگی گزار لیں گے۔ ابھی امی بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، اور سبحان اللہ امی سے یہ معصوم بچہ کہتا ہے امی چلیے، میرا تو کوئی سہارا نہیں ہے، والد صاحب بھی نہیں ہے، اور آپ تو میرے ساتھ چلیے، آپ کیوں جو ہے زمین کے اوپر گر گئے ہیں، چلیے نا میرے ساتھ، کیوں جو ہے یہاں ٹھہر گئے۔ اللہ اکبر، پھر جو ہے وہاں دفن کیا گیا۔ آنکھوں کے اندر آنسوں آ رہے تھے۔ باندی شاید ام ایمن تھی، ان کو لے کر مکہ واپس لے آئے۔ سبحان اللہ، دل کے اندر کیسے درد ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں صحابہ کے ساتھ اپنی امی کی قبر کی زیارت کی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے اندر آنسوں بہہ رہے تھے۔ کیا کیا امتحان لیا گیا۔ پھر نبوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا، نبوت عطا فرمایا، تو مکہ والوں نے کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا
یہاں تک کہ دو سہارے موجود تھے، ایک حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ، جن کے سہارے سے تھوڑا سا قوت آتی تھی، دین کی دعوت کے اندر جو ہے قوت آتی تھی۔ دونوں کو ایک ہی سال کے اندر اللہ نے بلا لیا، پھر طائف کی طرف سفر کیا۔ ہم تو جاتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں تو بھی ہم تھک جاتے ہیں، ان پہاڑیوں پر چڑھے امیدوں کے ساتھ، یہ ہمارے ننیال سے ہیں، یہ ہمارا کام آئے گا۔ جب وہاں گیا تو وہاں والوں نے پتھراؤ کیا، پورے جو ہے سر کے جو ہے خون پیر تک چلے گئے، اپنے چپل مبارک بھی جم گئے۔ یہ صورتحال کے اندر فرشتوں کو بھیجا گیا اور کہا کہ بد دعا کر لیں، تو فرمایا کہ ان کو اللہ ہدایت دے دے، اگر اسلام نہیں قبول کرتا تو ان کے آنے والے نسل تو اسلام قبول کریں گے، بد دعا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہے کیا 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 جو ہے امتحانات کے اندر گزرے، اور جو ہے احد کے میدان میں اپنے پیارے محبوب جو ہے چچا، جن کو جو ہے بڑی محبت کے ساتھ بڑی کوشش کے بعد ان کو اسلام کے اندر جو ہے دعوت دی، اپنے چچے کو دیکھا کہ جو ہے آنکھیں جو ہے ان کے چہرے کو مس کر دیا گیا۔ اس کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتار روئے۔ اس طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی رویا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا امتحانات کے اندر مبتلا ہوئے۔ آئے دن کوئی جو ہے کسی بیٹی کو دفن کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی بیٹے کو جو ہے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی پیاری بیٹی ہے، ایک انتقال ہو رہی ہے، پیارے بیٹے ہے، انتقال ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ ان تمام امتحانات میں پاس ہونے کے بعد سبحان اللہ، سید البشر، تمام انسانوں کے سردار، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوشی کی حالت میں پایا، ورنہ ہر وقت دائم الفکر، ہر وقت امت کے فکر رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ بڑی خوشی کی حالت میں دیکھا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بہترین موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کروں، یا رسول اللہ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، میرے لیے دعا فرما لیجیے۔ کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ عائشہ، حمیرہ بتاؤ۔ یعنی اپنی جو ہے حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ نام سے جو ہے پکارتے تھے پیار میں جو ہے، تو کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ نے دعا فرما دی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بہت خوش ہوئے کہ آقا نے میرے لیے دعا فرما دی میری مغفرت کے لیے۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے فرمایا، عائشہ یہ دعا تم مجھ سے طلب کر رہے ہو، میں روزانہ اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں کہ میری امت کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ہمارے آقا پر، سید الانبیاء پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سبحان اللہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بہترین کرسیاں سجی ہوئی ہوں گی، موٹیوں سے، پتھروں سے، اور جو ہے بہت ہی روشن جو ہے
جواہرات سے جو ہے بالکل مرصع ہو کر جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خصوصی جو ہے VIP کرسی ہے وہ خالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا اس کرسی پر، اگر میں بیٹھ گیا تو میری امت کے لیے کون جو ہے شفاعت کرے گا۔ وہاں جہنم کے دروازے کے پاس جا کے کھڑے تھے، اللہ اکبر، اس سخت گرمی میں جو بھی امتی کے لیے جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں وہاں شفاعت کر کے جو ہے جنت میں پہنچا رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں اسپیشل جو ہے ٹکٹ ان کو دیتا رہوں گا یہاں تک کہ تمام امت کو جو ہے امت کے لیے اتنی دعائیں کروں گا اور ان کو جہنم سے ایسے بچاؤں گا یہاں تک کہ جہنم کے جو ہے ذمہ دار مالک کہیں گے کہ یا رسول اللہ جہنم کے لیے بھی کچھ بچا لیجئے، آپ سب کو جنت کے اندر لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ہمارے آقا پر، سبحان اللہ، ہمارے ساتھ ایسے عظیم احسان، ہمارے اوپر جو بھی حکم جو ہے لاگو کرتے ہیں اتنے جو ہے آسانی والے جو ہے حکم، سبحان اللہ، یرید اللہ بکم اليسر، اتنے آسان والے اعمال ہمارے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر گئے اللہ کے فضل سے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین نے، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود اگر ہم نبی کے لائے ہوئے 5 نمازوں پر ہی اگر ہم پابندی نہیں کرتے تو قیامت کے دن کیسے منہ دکھائیں گے؟ ہمارا حال اس فقیر سے بھی زیادہ نیچے نہیں ہو گیا؟ وہ فقیر دہلی کے جامع مسجد کے سامنے جو ہے وہ مانگ رہے تھے، ایک انگریز فیملی کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے جو ہے نا ان کے والیٹ غائب ہو گئے، دوبارہ مانگنے آیا تو فقیر نے کہا یہ والیٹ آپ کا ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارا والیٹ ہی ہے، اندر پیسے چیک کیا، ایک پینی بھی ختم نہیں ہوا ہے، آپ کیسے واپس کر رہے ہیں اتنے زیادہ پیسے؟ کہا کہ قیامت کے دن میں اپنے نبی کو رسوا نہیں کروں گا۔ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے جو ہے والیٹ کو جو ہے چوری کیا ہے، تو میری نبی کا، میرے نبی کے چہرے کا کیا حال ہوگا؟ اس فقیر سے بھی ہم کم نہیں ہو گئے، اس فقیر سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے 5 نمازوں کی پابندی ہو، حلال کا حکم کیا اس کی طرف توجہ ہو، حرام سے بچیں، پردہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام کا حکم کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، خیر خواہی کرنا، ہمدردی کا حکم کیا ہے، اس کی طرف ہم توجہ دیں۔ انشاءاللہ ایک دوسرے کو جو ہے سلام کریں، ہم جانے نہ جانے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں۔ آج تو ہم یہ حال ہو گئے کہ ہم جو نہیں ہم جانتے ہیں ان کے ساتھ اجنبی جیسے سلام بھی نہیں کریں گے، اور کوئی سلام بھی کرتا ہو یا کچھ بھی آپ ہائے ہیلو کرتا ہو تو اس انداز سے دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے فیملی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کریں۔ جیسے کہتے ہیں نا ٹیسکو والے، ایوری لٹل ہیلپ۔ ہم یہ جو گرمی کا موسم ہے، ہم تھوڑا سا اپنی گاڑی میں پانی کے بوتل زیادہ رکھیں، ہم دیکھیں کہ لوگ سویٹ ہو رہے ہیں، پانی کے بوتل ہی جو ہے جو ہے ایک تقسیم کرتے جائیں، اپنی گاڑی میں رکھے جائیں، کتنی جو ہے آپ کے کائنڈنس ہوگا۔ لٹل کائنڈنس چینج دا ورلڈ، لٹل کائنڈنس، چھوٹے سے کائنڈنس، چھوٹی سی جو ہے ہمدردی ہے، دنیا کو آپ بدل سکتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو ہے پیس اور جو ہے سلامتی کے ہم علم بردار ہیں، دوسروں کو سلامتی کی طرف دعوت دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہم اپنے اخلاق کے ساتھ پھیلائیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری بھی عزت ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعمال پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔